لاہور سے بھائی محمد اصغر بٹ صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہم آپ سے قرآن پاک کے ترجمہ کو خود پڑھنے کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ از خود نہیں پڑھنا چاہیے، جبکہ علماء کرام کا ایک گروہ ترغیب دیتا ہے کہ ترجمہ پڑھو، ہر شخص قرآن پاک کا ترجمہ خود پڑھے اور جانے کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کہ ایک عامی شخص کو قرآن پاک کا ترجمہ از خود پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ محمد اصغر بٹ۔ جی میرے محترم بھائی، اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک اصول سمجھ لیں، ایک قانون سمجھ لیں۔ جب ایک اصول سمجھ آ گیا تو اگلی بات، دونوں جو گروہوں کی جو بات ہے وہ مختلف نہیں ہے، ایک ہی ہے، فرق صرف ایک جگہ پر آتا ہے۔ دیکھیں، جو حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ از خود نہیں پڑھنا چاہیے، ان کا منشا یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ بندہ خود جو غیر عالم شخص ہے، وہ جو علم کو نہیں جانتا، یہ از خود جب ترجمہ پڑھے گا تو کئی ساری ایسی باتیں ہیں جن کو یہ خود سمجھ نہیں سکے گا، تو غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا۔ اس غلط فہمی کے شکار ہونے کی وجہ سے بچانے سے، اس غلط فہمی کے شکار ہونے سے بچانے سے اس کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ از خود ترجمہ نہ پڑھیں۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ از خود ترجمہ پڑھیں، ان کی یقیناً مراد یہی ہے جو بندہ استعداد رکھتا ہے، جو بندہ صلاحیت رکھتا ہے بات سمجھنے کی، وہ پڑھے۔ اگر یہی ترجمہ یہ شخص کسی عالم سے پڑھتا، محقق عالم سے پڑھتا، تو وہ جہاں بات سمجھ آ رہی ہے، قرآن پاک میں کئی جگہ ایسی ہیں جہاں بات سمجھ کچھ اور آ رہی ہے لیکن ہے کچھ اور، ترجمہ بھی ایسا کہ بظاہر جو بات سمجھ آ رہی ہے لیکن حقیقت میں ویسا ہے نہیں ہے، وہ پیچھے اس کی حکمت اور پنہا ہے۔ تو اس لیے از خود ترجمہ جو ایک عامی شخص ہے اس کو تو نہ پڑھنا چاہیے کہ یہ غلط فہمی کا شکار ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بجائے فائدے کے اپنا نقصان کر لے۔ اور جو پڑھ سکتا ہے، اس کی کئی ساری اردو کی آپ کو کئی مثالیں میں دے دیتا ہوں کہ اردو میں ایک ہی رسم الخط کے کئی لفظ ہیں۔ اب جو بندہ صحیح اردو نہیں سمجھ سکتا وہ ممکن ہے دوسری بات سمجھ لے، جیسے لفظ ہے گل، پھول کو کہتے ہیں گل، یہ گاف اور لام سے گل لکھا جاتا ہے، اور گل گارے کو کہتے ہیں، یہ بھی مٹی اور گارے کو کہتے ہیں، یہ بھی ایسے لکھا جاتا ہے۔ گل جانا، مطلب جیسے گل جانا، گل سڑ جانا، یہ بھی ایسے لکھا جاتا ہے۔ اب لفظ کا رسم الخط ایک ہی ہے، اس کو گل بھی پڑھ سکتے ہیں، گل بھی پڑھ سکتے ہیں، گل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تینوں کا مطلب الگ الگ ہے، آپس میں کوئی مناسبت میں نہیں، دور دور کے مطلب ہیں۔ اب عبارت میں ایک لفظ گل آ جاتا ہے اردو عبارت میں، تو پڑھنے والا ایک لفظ گل ہے وہ گل پڑھ دیتا ہے یا گل پڑھ دیتا ہے تو بات بدل جائے گی۔ اسی طرح ایک لفظ قسم ہے، اسی طرح قسم بھی ایسے لکھا جاتا ہے، کاف منقوطہ ہے، سین اور میم ہے، قسم بھی ایسے لکھا جاتا ہے، قسم بھی ایسے لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ بات کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کی جو بات کو وہ غلط سمجھ لے، اس کا مطلب غلط سمجھ لے تو اس کا نقصان ہو جائے گا، چونکہ قرآن پاک کی بات کو غلط سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ترجمہ کسی محقق عالم سے پڑھا جائے، کہ جہاں اس کو کوئی مغالطہ لگے گا اسے پوچھ لے گا، سوال کرے گا کہ یہ بات ایسے کیسے، وہ عالم جو ہے وہ سمجھا دے گا کہ بات ایسے ہے۔ تو اس لیے اگر اس بات پر غور کیا جائے تو یقیناً جو حضرات از خود ترجمہ پڑھنے کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے سامنے اگر یہ بات رکھی جائے کہ اس طرح بندے کو مغالطہ لگنے کے امکانات ہیں، تو وہ بھی یقیناً جو ان کے جو محقق ہیں، جو مشدد نہیں ہیں، وہ یقیناً یہی کہیں گے کہ یہ بات درست ہے کہ ایسا شخص جو خود بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کو تو منع ہی کیا جائے گا کہ وہ از خود نہ پڑھے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ از خود پڑھیں، تو وہ خود کہتے ہیں کہ بعض ترجمے ٹھیک نہیں ہیں، خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ فلاں ترجمہ ٹھیک ہے اور فلاں نہیں ٹھیک۔ اب جو از خود ترجمہ پڑھے گا اسے تو اس بات کا نہیں پتہ کہ ترجمہ کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے، تو اس لیے یہ اپنے مطلب علم کے اعتبار سے کسی ایک ترجمے کو لے لے گا۔ ممکن ہے کہ جو شخص ترجمہ پڑھنے کی ایک عامی شخص کو ترغیب دے رہا ہے وہ کہ یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ اب تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ ترجمہ علماء سے پڑھا جائے،
اور وہ بھی محقق علماء سے پڑھا جائے، جہاں کوئی اشکال پیدا ہو، جہاں کوئی بات کھٹکے وہ پوچھ لی جائے کہ بھی اس کا مطلب کیا ہے، تو تاکہ کسی غلط فہمی کا بندہ شکار نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور یقیناً جس کے سامنے بھی آپ یہ بات رکھیں گے، یہ بھی قوی امید ہے کہ وہ اس بات سے مطلب اختلاف نہیں کرے گا بلکہ اس کو مانیں گے۔